اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن آپ کا چاہتا ہے الزامات لگا کر آپ کو پریشان کر کر آپ کا منہ کالا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی جو معاشرے کے اندر عزت ہے وہ ذلت میں بدل جائے، اس کی بیٹیاں عزت دار ہیں، اس کی بیوی عزت دار ہے۔ وہ تہمت لگانے سے باز نہیں آتا، وہ الزامات لگانے۔ ایسی گھر میں خواتین کی دشمن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، میں ان کے رشتے کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن ہر گھر کی بات نہیں کرتا۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو ان سے ہے وہ بھابیوں پر الزامات، اس طرح ساس سسر بہوؤں پر، بیٹیوں پر، اس طرح کے الزامات، اور وہ چاہتا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس کا معاشرے کے اندر جو ان سے ہے وہ منہ کالا ہو جائے، بدنام ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو ایسے دشمنوں سے مکمل حفاظت کے لیے آپ کو میں خاص عمل دینے جا رہا ہوں، جس عمل کے ساتھ جنات اور موکلات کی بہت زیادہ طاقت اور پرواز ہے اور بہت زیادہ کنیکشن ہے۔ یہ عمل خاص میں جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس عمل کو اگر آپ نے اپنا معمول بنا لیا تو کوئی بھی آپ کا دشمن ہے اس کی 10 سیکنڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں نے 10 سیکنڈ بھی زیادہ سر کہہ دی ہیں، کیونکہ میں نے اس کا عمل چند سیکنڈ میں 1-2 سیکنڈ میں دیکھا ہے کہ ادھر مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ گھر میں ہی ہیں عام روٹین میں، تو آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بد زبانی بد کلامی کرتا ہے، تو آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں اور ایک مرتبہ پڑھ کے تصور میں جیسے سانس نہیں لیتے اس طرح آپ اسے دم کر دیں، ایک دفعہ پڑھ کے۔ اگر آپ اس کے عامل ہیں، اگر آپ اس کو روٹین سے پڑھتے ہیں، وظیفہ جو میں ٹائم ٹیبل طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، تو یقین مانیے 1-2 سیکنڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ اپنا زبان درازی سے باز آ جائے گا، اور مسلسل پڑھنے سے چند منٹ کے بعد سر وہ آپ سے سوری کرے گا اور وہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی طرح بیوی بد زبان ہے، بد لحاظ ہے، یا گھر کے اندر یا آپ کو زندگی کے اندر کبھی آپ مثلا کسی جگہ آپ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا باس ہے یا آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، کولیگس ہیں آپ کے، یا پھر آپ کا کوئی مطلب سینئر ہے یا جونیئر ہے، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ ایسے دشمنوں سے جو آپ کی پریشانیوں کا سبب بنے ہوئے ہیں، ایسے دشمنوں سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو سمجھ کے کیجئے گا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ جناتی اور موکلاتی عمل ہے، یعنی کہ ایک کنیکشن ہے اس کا، تو اس کے ساتھ نیک جو آپ کو تنگ تو نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے اس کام کی طرف ڈیوٹی میں لگ جائیں گے جو کام آپ ان سے لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو دشمن ہے وہ اگر میرے ساتھ مطلب تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، سازش کرتا ہے، یا پھر وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، جادو کر کے، تعویذات کر کے، شیطانی عملیات کر کے، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، جب شیطانی عمل ہوتا ہے تو شیطانی جنات کا گھر میں قبضہ ہوتا ہے، شیطانی موکلات کا گھر میں دخول ہوتا ہے، اور اس وقت وہ شیطانی موکلات جو ہوتے ہیں نا، جنات، وہ آپ کی بیٹی پہ شادی پہ بندش ہوتی ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے آپ کے کاروبار میں۔ بڑے بڑے بندے میں نے دیکھا ہے کہ عروج سے زوال کی طرف چند دنوں کے اندر گھر کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، زندگی درم برم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ سارے دشمنوں کے ہر قسم کے شیطانی وار کو واپس پلٹنے کے لیے، اور دشمن کی ہر قسم کی سازش سے محفوظ رہنے کے لیے، اور دشمنوں سے نجات کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے سارا آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک دن آپ عمل کو کریں گے تو آپ کو پہلے دن اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس عمل کو جی اب 40 دن کرنا ہے، جی 41 دن کرنا ہے، 90 دن کرنا ہے، جی آپ نے اس عمل کو، یا دریا کے کنارے پر آپ نے بیٹھ کر عمل کرنا ہے، یا آپ نے قبرستان میں، قبر میں، یا قبر کے باہر کھڑے ہو کے، یا آپ نے جناب فلاں کرنا ہے فلاں، اس کی کوئی نہیں۔ اس کی چند شرائط ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، وہ میرے پہ لازم و ملزوم ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں تاکہ وہ کسی قسم کے رجعت کا معاملہ ان پہ نہ آئے۔ ہر معاملے کی، ہر وظیفے کی اپنی ایک شرائط ہوتی ہیں۔ تو اس عمل کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے 7 دن سے زیادہ نہیں کرنا۔
آپ کی مرضی ہے آپ 3 دن کر لیں، آپ کی مرضی ہے اس کو 5 دن کر لیں، لیکن آپ کسی بھی مقصد کے لیے 7 دنوں سے اوپر آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ناپاکی میں نہیں کر سکتے، یعنی کہ مردوں اور خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن پلیتی کی حالت میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، باوضو ہو کے کرنا ہے، جسم پاک، جگہ پاک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سر سودک سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر کا آپ نے نہ پانی پینا ہے، نہ وہاں سے کھانا کھانا ہے، نہ ہی آپ نے وہاں پہ اس گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر آپ کو بامر مجبوری جانا پڑتا ہے تو آپ کو گھر سے باہر ہی ان کی فاتحہ وغیرہ کر کے یا جو بھی افسوس وغیرہ کر کے واپس آ جائیں، تو یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش اگر کہیں ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں سے کچھ کھانا نہیں ہے، اور آپ نے اگر 3 دن کا عمل ہے تو 3 دن میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کہ آپ کو کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو بامر مجبوری جانا پڑتا ہے، یا کہیں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے عمل کے دوران، تو آپ کا عمل اگر درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ٹوٹے گا تو رجت کا معاملہ ہوگا۔ معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر نیک جنات ہوتے ہیں اور وہاں پہ شیطانی جنات بھی موجود ہوتے ہیں جب آپ عمل کے لیے، تو جب وظیفہ بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نیک جنات چلے جاتے ہیں، شیطانی جنات وہاں رہ جاتے ہیں، پھر آپ کے وہ ہزاروں نقصانات، ہزاروں معاملات میں دخل کرتے ہیں، اور 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو پھر سال تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو اگر آپ اس طرح کے معاملے کے اندر اگر غلطی کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تو ویسے بھی آپ نے لازمی صدقہ دینا ہے، اگر ٹوٹ جاتا ہے وظیفہ درمیان میں تو پھر بھی آپ نے صدقہ دینا، اور 3 بیری کے پتے لے کر پانی میں ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ آپ نے اس پانی سے غسل کر لینا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ صدقہ دے کے نیت کر کے آپ نے دوبارہ عمل پہ بیٹھنا ہے۔ نیت اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ اگر کسی کے جسم میں جنات کا ظہور ہوتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ جنات میرے وجود میں ظاہر ہے، یا رات کو سوئے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، یا دائیں بائیں، یا پھر اس کو لگتا ہے میرے اوپر جادو کا، یقینی طور پر اسے یقین ہے کہ مجھ پر جادو ہے اور شیطانی عملیات یا تعویذات کے اثرات ہیں یا پھر جنات ہیں، تو پھر وہ گوشت گائے بیف سے مکمل پرہیز کرے گا۔ دیکھیے میں آپ کو شرائط کے بغیر بھی عمل بتا سکتا ہوں، میں آپ کو سارے معاملات سے ہٹ کے صرف آیا وظیفہ بتایا، اور فضائل بیان کرنے کے لیے تو میں کئی کہہ لے گھنٹوں تک میں فی البدی جون سے ہے بلا تمہید بات کر سکتا ہوں، تو میں فضائل نہیں بیان کرتا۔ میں چاہوں تو آپ کو، آپ دیکھیں یہ شرائط سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا جی ہم تو شرائط پر عمل نہیں کر سکتے، تو اچھا آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس لیول کا کوئی عمل بغیر شرائط کے کیا ہے تو آپ خود دیکھ لیں آپ کی زندگی کے اندر کتنے رجت کے معاملات اور کتنے نقصانات ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیں نا۔ اور اگر آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ عمل کریں کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کر لیں، تو آپ کا اسی میں فائدہ، وگرنہ میں بھی آپ کو وظیفے کے فضائل بیان کروں اور وظیفہ بتا دوں، ٹھیک ہے سیدھا سیدھا کرو جی، کرنا آپ نے، آپ جانو آپ کا کام، آپ نے کون سا چھانگا مانگا شریف آ جانا آستانہ علی ہمدم دربار پہ، یا میرے پاس آ گیا آپ نے کہنا جی کہ جی آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا اس کا یہ وہ، آپ دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں رہتے، تو میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ عمل بتا رہا ہوں نا، تو یہ میری ایمانداری ہے، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اپنے سننے والوں کے لیے، میں کیوں ان کے ساتھ ایسا کروں کہ وہ سننے کے بعد مجھے کہیں کہ جی ہم نے عمل کیا اوپر سے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، تو میں پوری ایمانداری سے آپ کو عمل دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، آپ سنیں نہ سنیں، کریں نہ کریں، وہ آپ کا اپنا ایک فعل ہے۔ تو اس عمل کی روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ کسی مقصد حاجت کے لیے درود شریف کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے سارے اعوذ باللہ بسم اللہ اس عمل کو پہلے نہیں پڑھنی، سمجھیے گا، اور نہ ہی آپ نے جون سا ہے کوئی کسی قسم کا، بس صرف آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، یعنی کہ وہ جنات معقلات کو خبر ہو، وہ اللہ کے حکم سے جائیں اور اس ڈیوٹی پہ لگ جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں فلاں بن فلاں نے مجھ پر اگر جادو کیا ہے یا جادو کروایا ہے یا شیطانی عملیات کی ہے یا کروائے ہیں، اس کی طرف واپس پلٹا دیے جائیں، یا میرا فلاں دشمن ہے اس کی زبان بندی ہو جائے، وہ زبان درازی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد لحاظی کرتا ہے، فلاں بن فلاں، اگر اس کا نام اس کی والدہ کا نام کا پتہ ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میرا آپ اچھا کچھ کہیں گے جی ہمیں تو دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو آپ پھر جنات کی ڈیوٹی لگائیں کہ جس نے مجھ پر کیا ہے یا کروایا ہے یا جو بھی میرے بارے میں اس طرح مجھ پر تہمت الزامات لگانے کا سوچ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے یا کامیاب ہو چکا ہے، ان تمام کے واپس پلٹا دیا جائے۔
تو ان کو اپنی پڑ جائے گی, آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے, انشاءاللہ سکون میں ہو جائیں گے. تو آپ نے اول آخر درود ابراہیم پڑھ کے 21 مرتبہ اپنا حصار لگا لینا ہے, یہ اس عمل کا حصہ نہیں ہوگا. تو آپ نے جو سا ہے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین, ایک مرتبہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین, دو مرتبہ. سر اس طرح آپ نے اس عمل کو 99 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور آپ نے دشمن کا تصور باندھ کے, تصویر ہے تو چہرے پہ آپ نے تصور باندھ کے اس کے دم کرنا ہے. یہ عمل آپ مسلسل 3 دن کر لیں کسی بھی مقصد حاجت کے لیے, تو انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر کامیابی ملے گی. اور آپ اس کو روٹین کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ 7 مرتبہ کسی بھی ٹائم آپ پڑھا کریں تاکہ آپ اس کے عامل بن جائیں. کسی بھی نماز کے بعد تو کبھی بھی ضرورت اچانک پیش آئے تو آپ اس کو پڑھیں. یعنی کہ آپ آفس میں ہیں تو آپ کا آفس جو باس ہے آپ کا وہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ کے ساتھ, یا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے یا الزامات, تو آپ دل میں پڑھنا شروع کر دیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین, تو ہلکا سا دم کر دے اسے. اسی طرح بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, کوئی بھی آپ کو تنگی ہے پریشانی ہے تو آپ اس طرح اس کے عامل بھی بن جائیں گے اور آپ جو ان سے ہے اس سے بھرپور فائدہ بھی حاصل کریں گے. امید ہے کہ آپ کو مکمل عمل کی سمجھ آئی ہوگی. تو ویڈیو کو پھر لائک بھی کیا کریں, کمنٹ بھی کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں اور اپنی محبتوں کی آراء ضرور کمنٹ میں اپنے نوازتا رہا کریں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.